بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا سبق چل رہا ہے اور ادغام تام پڑھ چکے ہیں اور ادغام ناقص کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور آج آخری حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے اس طرح ملانا کہ دو حرف ایک حرف بن جائے، اسے ادغام کہتے ہیں۔ تو ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر جو ایک حرف بنتا ہے اس کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں، کئی طرح سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے ادغام کی کئی قسمیں بن گئی ہیں۔ ایک ہے ادغام شفوی، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، ادغام مماثلین اور متجانسین، پھر ادغام صغیر، ادغام کبیر، پھر ادغام یرملون، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہے، ادغام تام، ادغام ناقص۔ تو یہ جو کئی قسمیں بنتی ہے کیونکہ یہ ادغام کی شکلیں کئی شکلیں ہو جاتی ہے، ایک حرف دوسرے حرف سے ملنے کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں، اس وجہ سے ادغام کی کئی قسمیں بن گئی ہے اور سب کا الگ الگ نام رکھا گیا ہے۔ وہ نام جو رکھا گیا ہے تاکہ سارے ادغام میں فرق ہو جائے کہ یہ کون سا ادغام ہے۔ تو یہ الگ الگ نام یہ کوئی اپنا فرضی نام نہیں ہے، اپنے طرف سے کوئی بھی نام گڑھ کے رکھا نہیں گیا ہے، بلکہ ہر ادغام کو میں جو نام رکھا گیا ادغام کا اس کو اس ادغام سے ایک مناسبت ہے، اس مناسبت کی بنیاد پر ایک نام رکھا گیا ہے۔ ہر ادغام کا الگ الگ نام اس ادغام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، کوئی فرضی نام نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج مجھے جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ادغام یرملون کی دو قسمیں صاحب کتاب نے بتایا ہے، ایک ادغام تام اور ایک ادغام ناقص۔ لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ ادغام یرملون کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ادغام یرملون کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ادغام تام بلا غنہ اور ایک ادغام تام مع الغنہ، اور ادغام ناقص جو ہوتا ہے وہ ادغام ناقص مع الاخفاء یہ ہوتا ہے۔ تو میرے اعتبار سے ادغام یرملون کی تین قسمیں ہیں، ایک ادغام تام بلا غنہ اور ایک ادغام تام مع الغنہ اور ایک ادغام ناقص مع الاخفاء، یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ اوپر میں دیکھیے یہاں پر جو ادغام ناقص کی مثالیں دی گئی ہے، اس کو ادغام ناقص مع الغنہ کہا گیا ہے کہ جب نون ساکنی یا تنوین کے بعد یا آئے یا واو آئے تو اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، ادغام ناقص مع الغنہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ غنہ نہیں ہوتا، اخفا ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کو این یؤتا، تو این یہ اخفا کی آواز نکل رہی ہے، غنہ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، تو اسے ادغام ناقص مع الاخفا کہنا چاہیے، یہ بہتر ہوتا، ادغام ناقص مع الاخفا، ٹھیک ہے۔ تو یا اور واو میں ادغام ناقص مع الاخفا ہوتا ہے میرے اعتبار سے، اور ادغام جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آئے یا نون آئے تو یہاں پر ادغام ناقص نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب نے بتایا کہ یہ ادغام ناقص مع الغنہ ہے، لیکن میرے اعتبار سے یہ ادغام تام ہے، ادغام تام مع الغنہ ہے، ادغام تام مع الغنہ ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام تام ہوتا، ناقص نہیں ہوتا ہے۔ اسے پڑھتے ہیں ہم رسول من اللہ، تو لام جو ہے یہ جو تنوین ہے یہ میم کے ساتھ پورے طور پر مدغم ہو گیا ہے، یہ ناقص مدغم نہیں ہے، یہ پورے طور پر مدغم ہے۔ جیسے امن، یہاں پر دیکھیے نون کو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا، عین کو میم سے ملا کر پڑھ رہے ام، تو یہ پورے طور پر مدغم ہو رہا ہے، پورے طور پر دو حرف نون جو میم سے پورے طور پر مل جا رہا ہے، اس طرح سے کہ نون کو بالکل نون کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اس طرح سے مل رہا، تو یہ ادغام ناقص نہیں ہے بلکہ یہ ادغام تام ہے، تو اسے ادغام تام مع الغنہ کہنا چاہیے تھا، بہتر یہ ہوتا۔
تو میرے صاحب کتاب کی نظر میں یہ ادغام ناقص مع الغنہ ہے، لیکن میرے اعتبار سے یہ ادغام تام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بھی پورے طور پر ادغام تام ہو رہا ہے، ادغام ناقص نہیں ہو رہا ہے، اس میم میں بھی اور اس نون میں بھی۔ تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ادغام میم رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم پیش لم۔ اب لام میم پیش لم ہوگا، دو پیش نہیں ہوگا، یہ پورے طور پر یہاں پر مدغم ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لام میم پیش لم، دو پیش نہیں پڑھیں گے۔ ادغام ناقص میں کیا ہو رہا تھا کہ دو پیش دو زبر کو پڑھا جا رہا تھا، نون ساکن کو پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پر مدغم ناقص طور پر ادھورے طور پر ہو رہا تھا، مکمل طور پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر مکمل طور پر ادغام ہو رہا، مدغم ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر تنوین کو یا نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ تو لام میم پیش لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون لام زبر نل، رسول من ال، لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، را کو پر پڑھیں گے، اور لم یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ میں، میم مشدد ہے تو میم مشدد میں ایسے بھی غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے، تو رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم زبر تم، طا میم زبر تم، دو زبر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ادغام تام ہو رہا ہے۔ صراطم، میم سین پیش مس، صراطم مس، تا زبر تا، صراطم مستا، قاف یا زیر قی، صراطم مستقی، میم دو زبر من، صراطم مستقیما، صاد کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، طا کو پر پڑھیں گے، صراطم، میم مشدد غنہ کریں گے کیونکہ غنہ ہو رہا ہے یہاں پر، تقی یہاں پر بھی قاف کو پر پڑھیں گے، صراطا مستقیما، خیر من، خا یا زبر خی، را میم پیش رم، را میم پیش رم، دو پیش نہیں، خیر، میم نون زیر من، خیر من، خا کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، میم مشدد غنہ کریں گے، خیر من، عمن، عین میم زبر عم، دیکھیے عین میم کے ساتھ پورے طور پر مل رہا ہے، تو یہ ادغام تام ہے، نون کو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا، پڑھ رہے تو نون کہاں پڑھا جا رہا، نون نہیں پڑھا جاتا، عین میم زبر عم، میم نون زبر من، عمن، میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، عمن، من مثلہ، میم میم زیر میم، میم میم کے ساتھ مل رہا ہے، نون کو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا، میم میم زیر میم، میم سا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلہ، مشدد غنہ کریں گے، مثلہ سا ہے تو سا کی آواز بہت ہی باریک ہوتی، میم مثلہ۔ اب دیکھیے ادغام نون، یہاں پر بھی جو غنہ ہو رہا ہے ادغام تام مع الغنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ من نبی، میم نون زیر من، یہ میم یہ نون کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، نون یہ بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا، یہ نون اس نون کے ساتھ مدغم ہو کر ایک نون بن جا رہا، دو نون نہیں ہے، اب ایک نون بن جا رہا، تو یہ ادغام تام ہے، مکمل ادغام ہو رہا۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ساکن حرف اور مشدد حرف ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، پھر یہ نون مشدد ہے، تو نون ساکن کو نہیں پڑھا جاتا، یہ بالکل نہیں پڑھا جا رہا،
تو یہ ادغام تام ہے. میم نون زیر من، نون زبر نہ، من نہ، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، من نبی، نورا نہدی، نون واو پیش نو، را نون زبر رن، را نون زبر، دو زبر نہیں زبر، نورا، نون ہا زبر نہ، نورا نہ، دال یا زیر دی، نورا نہدی، نورا، را کو پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، نورا نہدی، من نعمت، میم نون زیر من، میم اس نون کے ساتھ ملے گا، یہ نون بالکل مدغم ہو جا رہا ہے اس نون میں، یہ بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. من، نون عین زیر نع، من نع، میم زبر ما، من نعمہ، تا دو زیر تن، من نعمت، ٹھیک ہے، نون مشدد غنہ کریں گے، من نعمت، لمن نرید، لام زیر لی، میم نون زبر من، میم نون زبر من، اس نون کو نہیں پڑھنا ہے، یہ نون پورے طور پر مدغم ہو جا رہا ہے اس نون کے ساتھ میں. لمن، نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، لمن نری، دال پیش دو، لمن نرید، نون کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لمن، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے، لمن نرید، فمن نکث، فا زبر فا، میم نون زبر من، میم نون، نون مشدد کے ساتھ ملے گا، یہ نون اس نون کے ساتھ مدغم ہو جا رہا ہے مکمل طور پر. فمن، نون زبر نہ، فمن، کاف زبر کا، فمن نکا، فا زبر ثا، فمن نکث، نون مشدد غنہ کے ساتھ میں، فمن نکث، من ناصرین، میم نون زیر من، میم نون زیر من، یہ نون ساکن کو بالکل بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ پورے طور پر مدغم ہو جا رہا ہے اس نون کے ساتھ میں، مدغم ہو کر ایک حرف بن جا رہا ہے. من، نون کھڑا زبر نا، منا، صاد زیر سی، من ناصی، را یا زیر ری، من ناصری، نون زبر نا، من ناصرین، صاد کو پر پڑھیں گے، را کو باریک، من ناصرین، تو اس طرح سے پڑھا جائے گا.